اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 29 قرآن مجید فرقان حمید۔ اس پارے میں کل 11 صورتیں ہیں۔ سورہ ملک میں 2 باتیں یہ ہیں: توحید کا اثبات، زمین، آسمان، موت، حیات، عزت، ذلت، زمینی و آسمانی مخلوقات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا دردناک انجام جہنم اس قدر جوش میں ہوگی، یوں لگے گا کہ پھٹ پڑے گی۔ سورہ قلم میں 3 باتیں ہیں: قلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ان کی بات ماننے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بالخصوص ولید بن مغیر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ قسمیں کھانے والا، کمینہ خصلت، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، اکھڑ مزاج اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ اس کی سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب اسے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ سورہ حاقہ میں 3 باتیں یہ ہیں: قیامت سے پہلے کے ہولناک واقعات اور پھر قیامت کا تذکرہ۔ جسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، اور جسے بائیں ہاتھ نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ پڑتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت نے میرا کام ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا ہوتا۔ نہ مال کام آ رہا ہے نہ دنیاوی غلبے۔ بدبختوں کے 2 علامتیں، ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ سورہ معارج میں 4 باتیں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ سے استعذاب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب آئے گا، آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، ان کی نظر میں یہ عذاب دور ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ رشتہ دار۔ انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزع فزع کرنے والا ہے، مصیبت میں چیخنے لگتا ہے، مال ہاتھ آئے تو بخیل بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی 8 صفات کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا جنت میں اکرام کیا جائے گا: نماز کی پابندی، سخاوت، قیامت کی تصدیق، اللہ کے عذاب کا خوف، پاک دامنی، دیانت داری، سچی گواہی، نماز کو اس وقت میں ادا کرنا۔ سورہ نوح، اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ انہوں نے رات دن اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر وہ ان سے بھاگتے رہے۔ ان کی دعوت کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ سے معافی مانگنے کو کہا اور بتایا کہ استغفار کرنے سے بحران رحمت برسے گی، خوب مال اور نرینہ اولاد عطا ہوگی، باغات اور نہروں کا حصول ہوگا۔ انہوں نے ان کے سامنے اللہ کی صفات بیان کی کہ تہ بتہ 7 آسمان چمکتے دمکتے، شمس و قمر، کھیتیاں، سب کو بنانے والا اللہ ہی ہے، ہمیں دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے۔ مگر قوم نے ایک نہ مانی، بالآخر اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک بہت پیاری دعا مانگی: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین
والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورہ جن میں دو باتیں ہیں۔ جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو سن کر اسلام قبول کرنا اور اپنی قوم کو جا کر اس کی دعوت دینے کا واقعہ مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے کہ اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا، نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے نہ بھلائی، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میرا کام پہنچانا ہے۔ اب جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا۔ سورہ مزمل میں 7 باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار بھرا خطاب، اے چادر میں لپٹنے والے، تہجد کا حکم اور ترغیب، اللہ کے ذکر کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ فرعون کی نافرمانی کا تذکرہ، قرآن کو جہاں سے سہولت ہو پڑھنے کا حکم، نماز، زکوٰۃ اور استغفار کا حکم۔ سورہ مدثر میں 5 باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار بھرا خطاب، اے چادر میں لپٹنے والے، نماز، تکبیر، تطہیر اور صبر کا حکم، اور اس بات کا بھی کہ زیادہ پانے کی نیت سے احسان نہ کیا جائے۔ قیامت کا تذکرہ، ولید بن مغیر کا تذکرہ جس نے یہ رائے دی تھی کہ قرآن کی آیات کو جادو اور بشر کا کلام کہا جائے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اسے میں نے پیدا کیا ہے۔ خوب مال اور نرینہ اولاد کے کاموں کے راستے سوار کیے، مگر اس کی لالچ بڑھتی رہی، ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا، یہ قریب ہی ہے کہ اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے احوال۔ سورہ قیامہ، قیامت کا تذکرہ، قرآن کی حفاظت کا ضمع، تخلیق انسان کے مراحل۔ سورہ دہر، تخلیق انسان۔ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، شکر گزار اور ناشکرے۔ آخرت میں کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ لوگ جو نیک ہیں، منتیں پوری کرتے ہیں، روز آخرت سے ڈرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ من جملہ ان کے کافور کی آمیزش والے مشروبات ہوں گے، ایک ایسے چشمے سے جسے وہ جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، باغات ہوں گے، ریشمی ملبوسات ہوں گے، وہ وہاں آرام دہ اونچی نشستوں پر ہوں گے، نہ دھوپ کی تپش نہ کڑاکے کی سردی، چاندی کے برتن ہوں گے، توازن کے ساتھ بھرے ہوئے شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے، سونٹھ ملا جام ہوگا، سلسبیل نام کے چشمے ہوں گے، کھیرے ہوئے موتیوں جیسے خدمت گار لڑکے ہوں گے جو کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، نعمتوں کا ایک جہان ہوگا، ایک بڑی سلطنت ہوگی، باریک اور دبیز ریشم کے ملبوسات انہیں پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سورہ مرسلات میں 2 باتیں ہیں۔ قیامت کا تذکرہ، جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر۔ اس صورت میں اللہ نے 11 بار جھوٹوں کی قیامت کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔